واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ اس آیت کریمہ کا مرکزی موضوع پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ دین زندگی کے ہر گوشے اور حالات کے مطابق احکام کا مجموعہ ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینے سے دین کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حقوق العباد بھی دین کا ایک انتہائی شعبہ ہے، اور انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، آج کل تمام چیزوں کی قدریں بدل گئی ہیں۔ اب تو یوں ہوتا ہے کہ بالکل برابر مکان ہیں، لیکن سال ہر سال تک ملاقات کی نوبت نہیں آتی، ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین اس کثرت سے پڑوسیوں کے بارے میں احکامات لے کر آتے تھے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار تو نہیں بنا دیا جائے گا۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی حق الجوار، حدیث نمبر 1۔ یعنی جب ایک پڑوسی مر جائے تو اس کے باقی ماندہ مال میں جس طرح اس کے عزیز و اقارب شریک ہیں، اس کے ساتھ پڑوسی کا بھی حصہ مقرر ہو جائے، لیکن ہم اس حق کو اور شریعت کے اس حکم کو آج تقریباً فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرو۔ آیت کریمہ کی ترتیب اللہ رب ذوالجلال نے انتہائی عظیم الشان طرز پر رکھی۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، پھر اس کے بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم فرمایا، کیونکہ اللہ کے بندے کسی بھی بندے پر اس کائنات میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کسی بھی بندے پر اس کائنات میں جو اعلیٰ حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ گویا والدین سے بدسلوکی یا ان کی حق تلفی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں کے بعد یتیموں سے اچھے سلوک کا حکم فرمایا، پھر غرباء اور نادار لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ آگے فرمایا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اس آیت مبارکہ میں پڑوسیوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے گئے۔ اب اگر تینوں الفاظ کا ترجمہ اردو میں کریں تو ایک ہی لفظ ہوگا، یعنی پڑوسی، کیونکہ اردو میں اتنی وسعت طاقت نہیں کہ ان تینوں کا الگ الگ ترجمہ کرے، لیکن اصطلاح قرآنی میں یہ تینوں پڑوسیوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الجار ذی القربى، یعنی وہ پڑوسی جو بالکل قریب ہو، سب سے اہم حق اس پڑوسی کا ہے۔ دوسری قسم ہے والجار الجنب، یعنی وہ پڑوسی جس کے گھر سے گھر تو ملا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ قریب ہی ہے، اسی محلے اور گلی میں 2-4 گھر چھوڑ کر رہتا ہے۔ تیسری قسم ہے والصاحب بالجنب، یعنی جو عارضی طور پر پڑوسی بن جائے، وہ یا رفیق سفر یا ہم نشیں جو برابر کی سیٹ والا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طرح کسی اجتماع یا جلسے میں ہمارے برابر بیٹھنے والا ہمارا پڑوسی ہے۔ ان تینوں کا الگ الگ ذکر کر کے یہ بتایا کہ ان تینوں کے الگ الگ حقوق ہیں۔ اب تفصیل کو سمجھیں۔ پہلی قسم الجار ذی القربى، قریبی پڑوسی۔ اس کی زیادہ مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ وہ پڑوسی جو بالکل متصل ہو، ملا ہوا ہو۔ اس کا حق اتنا زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اگر اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس پڑوسی کو پیشکش کرو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم نے لینا ہو تو معاملہ کر لو، اس لیے کہ پہلا حق تمہارا ہے۔ اور اگر وہ جائیداد فروخت ہو جائے اور یہ بالکل ساتھ والا پڑوسی چاہے تو حق کے شفا دائر کر سکتا ہے، یہ جائیداد میں لوں گا، جس سے وہ پہلا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور معنی الجار ذی القربہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، یعنی وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ دار کا تعلق بھی ہو۔ اور الجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی تو ہے مگر رشتہ دار نہیں۔ الجار ذی القربہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، اس سے مراد ہے مسلمان پڑوسی، اور الجار الجنب سے مراد ہے غیر مسلم پڑوسی۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض پڑوسی ایسے ہیں جس کے انسان پر 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا حق، دوسرا رشتہ داری کا حق، تیسرے پڑوسی ہونے کا حق۔ اور بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ اور بعض وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، یعنی مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، مگر صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ یاد رکھیں کہ غیر مسلم پڑوسی کا حق بھی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دو، اس کے دکھ درد میں شامل رہو، اس کے عقائد اور مذہب سے نفرت کا اظہار ہو، لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو، گویا نفرت اس کے مرض سے کرو، مریض سے نہ کرو۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے 6 حقوق بیان فرمائے۔ توجہ فرمائیے، پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہو تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کی احتیاج یعنی حاجت پوری کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ گویا ایک پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے پڑوسی کے حالات سے باخبر اور آگاہ ہو کہ اس کے پاس کھانے پکانے کا سامان نہ ہو تو مہیا کرے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ بس سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی، اب سارے سال کی چھٹی ہو گئی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے کہ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلانا بھی فرض اور واجب ہے، محض سنت اور مستحب والی بات بھی نہیں ہے۔ کسی بھوک سے بے تاب بھوکے کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ حق معون، اس طرح ایک اور حق کو بھی فقہائے کرام نے واجب قرار دیا، وہ ہے حق معون۔ سورہ ماعون میں بیان فرمایا گیا، آیت کا مفہوم یہ ہے، افسوس ہے ان نمازیوں پر جو دکھاوا کرتے ہیں اور معون کو بھی روکتے ہیں۔ معون کہتے ہیں روزمرہ چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو، معمولی استعمال کی چیز جس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی پڑوسی کوئی پلیٹ یا چمچ وغیرہ لینے آ گیا یا تھوڑا سا نمک مرچ مانگ لیا، یہ معمولی استعمال کی چیزیں بھی پڑوسی سے روکی جائیں تو اللہ نے ایسے نمازیوں پر افسوس فرمایا کہ نماز تو ادا کرتے ہیں مگر معون کو بھی روکتے ہیں۔ قابل غور بات ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کے دینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی قیمتی اشیاء اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی پڑوسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی روز کی عادت ہی بنا لے کہ دوسرے کو بالکل پریشان کر کے رکھ دے اور وہ تنگ آ کر چیزیں دینے سے انکار کر دے تو وہ بھی اس افسوس میں داخل نہیں۔ پڑوسی کا دوسرا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ کبھی قرض مانگے تو اسے قرض دے دو۔ قرض کے بارے میں شرعی تفصیل یہ ہے کہ اگر کھانے پینے سے عاجز آ چکا ہو، بالکل محتاج ہو، تو اس صورت میں قرض دینا فرض اور واجب ہے، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو بلکہ ویسے ہی کسی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو تو قرض دینا حسن سلوک کا تقاضا ہوگا، شرعاً مستحب ہے۔ لیکن آج کل کسی کو قرض دے کر واپس لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اگر کوئی قرض مانگتا تو بس اتنا ہی دیتے، اگر واپسی نہ ہو تو کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ قرض دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، پھر قرض کی واپسی میں تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قرض معاف کر دینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔
پڑوسی کا تیسرا حق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اس کے ہاں کوئی خوشی ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو، اسے دعائیں دو۔ مثلاً اولاد ہوئی یا کسی کو اچھی ملازمت ملی یا کاروبار میں ترقی ہوئی تو جا کر اسے مبارکباد پیش کی جائے۔ ہم یہ تمام کام تو کرتے ہیں کہ مبارکباد وغیرہ پیش کرتے ہیں، لیکن محض رسماً کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے فلاں وقت میں یہ معاملہ کیا تھا، اگر میں نے نہ کیا تو ناراض ہوگا۔ محض پلٹاوے کے طور پر کرتے ہیں، ثواب کے طور پر نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مبارکباد محض رسماً نہ ہو۔ جب بھی مبارکباد پیش کرنے جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ ضرور لے کر جائیں، چاہے کھانے والا کوئی نہ ہو، بلکہ ڈھیر لگ جائیں، لیکن یہ رسم ضرور پوری کرنی ہوگی۔ ان رسموں کی پابندی کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہاں ویسے ہی خوش دلی اور دل کے داعیہ سے ہدیہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، اسے ملاقات کا لازمی حصہ نہ سمجھا جائے۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کریں کہ کسی کو مبارکباد پیش کریں گے تو محض رسماً نہیں، بلکہ اتباع سنت، ثواب اور نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر دوسرے مسلمان خصوصاً پڑوسی کو مبارکباد پیش کریں گے۔ پڑوسی کا چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے تعزیت کرو۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، یعنی اگر اس کی تکلیف کو دور کرنا ممکن ہے تو دور کر دو، اگر دور کرنا ممکن نہیں تو تسلی دے دو۔ مثلاً کوئی فوت ہو جائے تو اسے زبانی طور پر تسلی دے کر ہمدردی کا اظہار کرو۔ کسی کا دل غم میں ڈوبا ہوا ہو، اسے جا کر ایسے جملے کہنا جس سے اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک محسوس ہو، اسی کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت کا غلط طریقہ بہت سے لوگوں نے نکال لیے ہیں، اللہ پاک ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پڑوسی کا پانچواں حق، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، لیکن یہ بیمار پرسی اور تیمارداری اس طرح ہو کہ اس بیمار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ عیادت کرنا بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لمسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفات الجنہ حتی یرجع۔ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک پورے عرصے جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا عیادت کے لیے جانے والے مسلمان کی واپسی تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب یہ تمام ثواب اس وقت ملے گا جب ہم پورے آداب اور طریقے سے جائیں گے۔ عیادت کرنے جا رہے ہیں، اسے کوئی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں، اور ایسے وقت میں بھی نہ جائیں کہ مریض کے آرام کا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، انتہائی مشہور عالم تھے، امام المحدثین تھے، جب بیمار ہوئے تو بہت سے لوگ عیادت کو آئے۔ ان میں سے ایک بیچارہ ایسا بھی آ گیا جو آداب عیادت سے ناواقف تھا، عیادت کے لیے بیٹھا، جم کر بیٹھ گیا۔ شیخ عبداللہ بن مبارک مروت میں خاموش رہے۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر گئے، لوگ آتے جاتے رہے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت تنگ آ کے فرمایا کہ ایک تو بیماری کی تکلیف ہے، دوسرے لوگوں کو آداب عیادت بھی معلوم نہیں، اس سے اور زیادہ تکلیف ہے۔ وہ بے وقوف اب بھی نہ سمجھا اور کہنے لگا حضرت اگر آپ فرمائیں تو دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی اندر آ ہی نہ سکے۔ حضرت نے فرمایا بھائی بند کر دو، لیکن اندر سے نہیں، باہر سے بند کرنا۔ حاصل یہ نکلا کہ عیادت کرنی ہو تو ایسے کی جائے کہ مریض کو کوئی گرانی اور پریشانی نہ ہو۔ پڑوسی کا چھٹا حق، چھواں حق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، جس سے جنازے میں شرکت کا ثواب بھی ملتا ہے اور پڑوسیوں سے غمخواری پر اجر بھی ملتا ہے۔ حاصل کلام گفتگو یہ ہے کہ پڑوسی کے کل 6 حقوق ہوئے: محتاج کی حاجت پوری کرنا، نمبر 2 قرض دینا، نمبر 3 خوشی میں شرکت کرنا، نمبر 4 غم میں تسلی دینا، نمبر 5 اس کی عیادت کرنا، نمبر 6 انتقال کی صورت میں اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ لیکن صرف یہی 6 حقوق نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا خیر ہی خیر اور ثواب ہی ثواب کا کام ہے۔ ایک بات کا اور بھی خیال رکھا جائے کہ اگر پڑوسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی کا ایک اعظم حق یہ ہے کہ
فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عیب چھپاتا ہے۔